السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے۔ آج ہم تھرڈ لیکچر کلاس نہم کا فرسٹ ٹرم کا تھرڈ لیکچر ڈلیور کر رہے ہیں۔ اس میں ہم آج پڑھیں گے حدیث نمبر 1۔ چلیں پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ، و افضل الدعاء الاستغفار، اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا گیا ہے اور توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ ہاں جی، اب حدیث کے پہلے حصے میں بتایا گیا کہ افضل ترین عمل کیا ہے۔ حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہوتا ہے کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے اور جس سے مرادیں مانگی جائیں۔ کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا معبود مانیں، صرف اسی کی عبادت کریں، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کریں جس نے ہمیں پیدا کیا، عقل و بصیرت عطا کی۔ اس ذات نے نہ صرف ہمیں زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول و فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں۔ الہ یعنی وہی معبود جس کی عبادت کرنی ہے، ہم نے اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ توحید کا اقرار ہوتا کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں توحید کا اقرار، بے شک وہ معبود ایک ہے اس لیے اس سے ڈرو، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 51 میں ہے۔ وہ تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں مگر ایک اللہ رحمان الرحیم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 کا ارشاد ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کی گواہی دینا ہمیں جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے، یعنی ہمارے لیے جنت لازمی ہو جاتی ہے۔ اب حدیث کا دوسرا حصہ ہے۔ حدیث کے دوسرے حصے میں افضل الدعاء استغفار، یعنی افضل ترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، یعنی اس سے غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ اخروی نجات یعنی آخرت کی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں اور محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے، مجھ سے بڑھ کر اللہ کے قریب کون ہوگا، اور میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوہے کے زنگ کی طرح دلوں کا بھی زنگ ہوتا ہے، جسے صاف کرنے والی چیز استغفار ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل ہو سکے اور گناہوں کی بخشش مانگی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ اوکے بچوں، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی، اس کو تشریح کو میں نے اور مزید ایکسپلین کر دیا ہے اور مشکل الفاظ کی بھی وضاحت کر دی ہے ساتھ میں۔ اللہ حافظ، گڈ لک۔